دور سے دیکھنے پر یہ سمندر میں کھڑی کوئی بیٹل شیپ لگتی ہے، پر اصل میں یہ ایک چھوٹی سی سٹی ہے جو آج پوری طرح سے کنڈر ہو چکی ہے۔ کسی وقت میں اس چھوٹے سے آئی لینڈ پر 5000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور یہ نہ صرف جاپان کی بلکہ دنیا کی سب سے غنی آبادی والی سٹی کہلاتی تھی۔ یہاں اپارٹمنٹس تھے جن کا کنکریٹ اب گل سڑ چکا ہے، ان میں لوگوں کا سامان آج تک موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہاں رہنے والے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کر یہاں سے بھاگے ہیں۔ یہاں اسکولز تھے جہاں کبھی بچوں کی آوازیں گونجتی تھی، ہاسپٹل، ٹاؤن ہال، سوئمنگ پولز، شاپس اور سنیما سمیت یہاں وہ تمام فیسلٹیز تھی جو کسی شہر میں ہونی چاہیے۔ پر آج یہ پورا آئی لینڈ، پورا شہر کسی ویران گوسٹ ٹاؤن کی شکل پیش کرتا ہے۔ لیکن آخر کیوں یہاں رہنے والے ہزاروں لوگوں میں سے آج ایک بھی یہاں نہیں رہتا؟ یہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ جاپان نے 35 سالوں تک ٹورسٹ کو اس آئی لینڈ پر جانے سے روکے رکھا؟ سنو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ اس آئی لینڈ کو ہاشیما کہا جاتا ہے جو جاپان کے شہر ناگاساکی سے 15 کلومیٹر دور ساؤتھ چائنا سی میں موجود ہے۔ کیونکہ اس آئی لینڈ کی شکل ایک بیٹل شیپ جیسی ہے، اسی وجہ سے اس کو بیٹل شیپ آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں قریب 500 ایسے آئی لینڈ ہیں جن میں کوئی آبادی نہیں، لیکن ہاشیما کی کہانی ان سے کافی الگ ہے۔ دیکھا جائے تو دوسرے آئی لینڈز کافی ہرے بھرے ہیں، لیکن ہاشیما آئی لینڈ سمندر سے ابھرا ہوا ایک بہت بڑا پتھر ہے جہاں پر پلانٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاشیما آئی لینڈ نے اپنے وقت میں جاپان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا، اور اس کی سب سے خاص بات تھی کول مائننگ۔ پچھلے 150 سالوں کی ہسٹری میں اس آئی لینڈ کے قریب سمندر کے باٹم سے 1,65,00,000 ٹن کوئلہ نکالا گیا تھا۔ اتنا زیادہ کوئلہ آج پورے انڈیا کو 1 مہینے تک اور پاکستان کو 10 مہینے تک الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے دے سکتا ہے۔ 1800 میں ہاشیما سے تھوڑا ہی دور ٹاکاشیما آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کو زمین پہ بکھرا ہوا کوئلہ ملا تھا۔ پہلے تو ان کو اس کی حیثیت پتہ نہیں تھی، لیکن پھر کوہیتا نام کے ایک آدمی کو ایکسیڈنٹلی اس کی ہیٹنگ پراپرٹیز کا پتہ چل گیا۔ اس دن کے بعد سے ٹاکاشیما آئی لینڈ کے لوگوں نے زمین پر بکھرے ہوئے کوئلے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ اپنے کمرے کو گرم رکھتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1850 میں ناگاساکی ایک انٹرنیشنل شپنگ پورٹ بن چکا تھا۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ ایک اسٹاپ اور پورٹ تھا جہاں پر انٹرنیشنل کارگو سیلنگ شپس رکتی تھی۔ ویسٹرن کنٹریز یعنی گریٹ برٹن اور USA اپنی سیلنگ شپس کو سٹیم انجن سے ریپلیس کر رہے تھے، جن کو چلانے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت تھی، اور وہ تھا کوئلہ۔ جب وہ شپس ناگاساکی پورٹ پر آ کر رکتی تھی تو ان کو ری فیولنگ کے لیے کوئلے کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ کوئلہ ناگاساکی سے تھوڑا ہی دور ٹاکاشیما آئی لینڈ پر بکھرا ہوا تھا۔ جب کوئلے کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اب آئی لینڈ کے لوگ اس کو بیچنے کے لیے زمین سے نکالنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاکاشامی کے سرفیس پر سے کوئلہ ختم ہو گیا۔ تبھی انہوں نے آس پاس کے آئی لینڈز کا رخ کیا، جس میں ہاشیما واحد ایسا آئی لینڈ تھا جس میں کافی زیادہ کوئلہ تھا۔ اس وقت کوئلے کو نکالنے کے لیے اولڈ اسکول طریقے استعمال کیے جاتے تھے، جس میں زیادہ تر ہاتھوں کا استعمال ہوتا تھا۔ اب بڑھتی ہوئی کول ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال ناکافی تھا، اس لیے 19 سینچری میں میٹسوبیشی نے ہاشیما آئی لینڈ خرید لیا۔ اس وقت میٹسوبیشی ایک شپنگ کمپنی تھی جس نے ہاشیما آئی لینڈ پر پراپر کول مائننگ سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میٹسوبیشی نے یہاں ورکرز کے لیے گھر بنائے اور پورے آئی لینڈ کو
سمندری لہروں سے بچانے کے لیے ایک سی وال بھی بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ آئیلینڈ ایک شپ کی شکل جیسا دکھتا ہے۔ 1916 میں یہاں 3000 ورکرز رہتے تھے جو سال میں 150 ٹن کوئلہ زمین سے نکالتے تھے۔ ہشیما آئیلینڈ کے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہاں رہنے کی جگہ کافی کم تھی، لہٰذا میٹسوبشی نے یہاں کانکریٹ ریزیڈینشل کمپلیکس بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ ورکرز یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ سکے۔ یہ اس وقت جاپان کی سب سے بڑی کانکریٹ بلڈنگ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ پھر بھی ورکرز کے رہنے کے لیے کافی چھوٹی تھی۔ اس کے بعد ہشیما آئیلینڈ پر ورکرز کی تعداد بڑھتی گئی اور میٹسوبشی یہاں نئے کمپلیکس بھی بناتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کے بچوں کے سکولز اور انٹرٹینمنٹ سینٹر بھی بنائے گئے۔ 1941 میں ہشیما آئیلینڈ پہ کوئلے کی پروڈکشن سالانہ 4,10,000 ٹن تک جا پہنچی، جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ 1959 میں آئیلینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن 5,200 تھی۔ اب دیکھا جائے تو آئیلینڈ کا ٹوٹل ایریا ہی 15.5 ایکڑ ہے۔ اگر سمپل میتھ کرے تو 1 ایکڑ میں یہاں 335 لوگ رہتے تھے۔ اتنی گھنی آبادی آج تک دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں پائی گئی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ چائنا جہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی آج 84 پیپل پر ایکڑ ہے، اس کے حساب سے ہشیما میں اس وقت 335 لوگ 1 ایکڑ میں رہتے تھے۔ جو ورکرز یہاں رہتے تھے ان کا کہنا ہے کہ ایک کمرہ 3 ورکرز شیئر کرتے تھے، لیکن اس میں جگہ صرف 2 ورکرز کے سونے کی تھی اور تیسرے ورکرز کو کبڑ میں سونا پڑتا تھا۔ مائن کی بات کی جائے تو وہ ہشیما آئیلینڈ سے 1 کلومیٹر نیچے کھود کر بنائی گئی تھی، جہاں ٹمپریچر 35 ڈگری سیلسیس اور ہیومیڈیٹی 95% ہوتی تھی۔ ان ہارش کنڈیشنز میں ورکرز کا کام کرنا کسی بھی صورت خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہشیما آئیلینڈ کی کول مائن پر کام کرنے کے دوران کئی ورکرز کی جان بھی جا چکی ہے، یہاں تک کہ ورلڈ وار 2 کے دوران اور اس سے پہلے چائنیز اور کورین قیدیوں سے فورسفلی مائن پر کام کروایا جاتا تھا، جس کے لیے پوری دنیا آج تک جاپان کو کرٹیسائز کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد جب جاپانیز امپائر کا تخت الٹ دیا گیا تو اپنا امپریشن اچھا کرنے کے لیے جاپان نے ہشیما آئیلینڈ پر ورکرز کے لیے کئی فیسلٹیز بھی بنوائی، جیسا کہ سینما، جمنازیم، ہائی اسکول اور انٹرٹینمنٹ سینٹر۔ یہاں یہ تمام فیسلٹیز ورکرز کے لیے بالکل فری رکھی گئی تھی، لیکن اس کے لیے ورکرز کو آئیلینڈ کی مینٹیننس میں ہاتھ بٹانا پڑتا تھا۔ یہاں پینے کا فریش پانی نئے لینڈ جاپان سے لایا جاتا تھا، لیکن بعد میں سمندر کے اندر واٹر لائن بچھائی گئی جو مین لینڈ جاپان سے جا کر کنیکٹ ہوتی تھی۔ 1960 میں ہشیما آئیلینڈ اپنے پک پر چل رہا تھا اور جاپانیز اکانومی کو اس سے کافی فائدہ بھی ہو رہا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں کول انجنز کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، کوئلے کو ماحول کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا اور آئل نے کوئلے کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چلتے اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کول کی ڈیمانڈ کم ہونے لگی اور آہستہ آہستہ کول مائنز بند ہونا شروع ہو گئی۔ ہشیما آئیلینڈ پر مائننگ ویسے ہی کافی مشکل تھی، کیونکہ ایک تو یہ مین لینڈ سے کٹا ہوا تھا اور دوسرا ساؤتھ چائنا سی میں سونامی اور سمندری طوفان اکثر آتے رہتے تھے۔ میٹسوبشی نے آئیلینڈ کے گرد پروٹیکشن وال تو بنا رکھی تھی، لیکن ان طوفانوں کی وجہ سے اکثر یہ وال ٹوٹ جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ریپیئرنگ پر بھی ایکسٹرا خرچہ آتا تھا۔ ان سب ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے اب ہشیما کول مائن پروفیٹیبل نہیں رہی تھی۔ 1970 میں میٹسوبشی نے 2000 ورکرز کو نکال دیا یا ان کو دوسری فیسلٹیز میں ایڈجسٹ کر دیا اور پھر فائنلی 15 جنوری 1974 میں کمپنی نے آفیشیلی ہشیما کول مائن کو بند کر دیا۔ بنا جاب اور روزگار کے
ہزاروں ورکرز نے راتوں رات ہشیما آئلینڈ کو چھوڑ دیا۔ ہشیما آئلینڈ کی ہسٹری میں انسانوں کی پوری ایک نسل یہاں بڑی ہوئی تھی، لیکن وہ ساری یادیں ان کو یہاں چھوڑ کر جانا پڑا۔ آج ہشیما ساؤتھ چائنا سی میں ایک بھولا ہوا کنڈر آئلینڈ کا منظر پیش کرتا ہے۔ کئی سالوں تک جاپانیز گورنمنٹ نے اس آئلینڈ کو سیل رکھا تھا اور اس کی وائولیشن کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ جاپان یہاں فورس لیبر کیمپ کی اصل حقیقت دنیا سے چھپانا چاہتا ہے، لیکن جاپان کا کہنا تھا کہ یہ رول انہوں نے آئلینڈ پر چوری روکنے کے لیے بنایا ہے۔ ہشیما کو 21 سینچری میں دوبارہ سے ڈسکور کیا گیا اور گوسٹ ٹاؤن کی شکل میں یہ کافی فیمس بھی ہو گیا۔ خاص طور پہ ان کے بیچ جو گوسٹ ٹاؤنز یا کنڈرات دیکھنے کے شوقین تھے۔ 2005 میں جاپان نے ہشیما آئلینڈ کو آفیشیلی ٹورسٹ کے لیے کھول دیا۔ آفیشلز نے کئی بار یہاں بلڈنگز کی ریپیئرنگ کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ان کا ری انفیوزڈ کنکریٹ کافی گل سڑ چکا ہے اور ہارش ویدر کنڈیشن کی وجہ سے یہ کام کرنا پاسبل نہیں ہے۔ یہاں کئی بلڈنگز ٹائفونز کی وجہ سے گر چکی ہے اور دوسری بلڈنگز گرنے کے قریب ہے۔ صرف آئلینڈ کے تھوڑے سے حصے کو ریپیئر کیا گیا ہے اور ٹورسٹ کو بھی یہاں تک جانے کی پرمیشن ہے۔ اس گوسٹ ٹاؤن کی لوکیشن فلم میکرز کو بھی کافی اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہاں 2009 کی لائف آفٹر پیپل دی ٹی وی سیریز شوٹ کی گئی تھی۔ 2011 میں جیمز بانڈ کی اسکائی فال مووی کے کافی ٹریلرز سینز کو بھی ہشیما آئلینڈ پر ہی شوٹ کیا گیا تھا۔ 2009 میں جاپان نے ہشیما آئلینڈ کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ میں ڈالنے کی ریکویسٹ کی تھی، لیکن ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا اور چائنیز گورنمنٹ نے اس کو کافی اپوز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان بچ جانے والے لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ کھلواڑ ہے جن لوگوں کو یہاں فورسفلی لا کر ان سے مائن کے اندر کام کروایا جاتا تھا۔ آخر کار ان کے بیچ کمپرومائز اس بات پہ ہوا کہ جاپان یہاں 1940 میں فورسڈ لیبر کو ایکسپٹ کرے گا اور ہیریٹیج سائٹ کی ہسٹری میں فورسڈ لیبر کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ امید ہے سنو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔